اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صلوات قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کو مسلسل سرنامہ قرار دیا جا رہا ہے، قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقر آیت کا نشان 8، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں میں سے کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ خالق کائنات کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں، یعنی صاف اس میں کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے بعد آخرت پر ایمان لانا، پروردگار کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اور دیکھیے قرآن کریم اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا، اب آج آپ کے سامنے میں اس کے بعد کی 2 لگاتار آیتوں کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ یعنی سورہ بقر کی 8ویں آیت جس کو میں نے سرنامہ قرار دیا، اس کی 9ویں آیت اور 10ویں آیت۔ 9ویں آیت میں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ یخادعون اللہ، وہ لوگ، کون لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لا کے آئے، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لے کر آئے آخرت پر اور اللہ پر، اصل میں یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ خود دھوکے میں ہیں اور یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیے اب سب چیزیں ملاتے رہا کیجئے آپ خود، کیونکہ یہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ بہت تفصیل سے ڈیٹیل سے بات کی جائے، سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد پھر جملہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض،
ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو اور زیادہ کرے۔ میں نے ادھر پچھلے 6 دنوں میں کئی دفعہ قلب کا تذکرہ کیا ہے نا، قلب کی بات ہوئی ہے نا، یہاں پر بھی بات ہو گئی قلب کی۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اور توجہ کیجئے گا، معنی کا ڈیٹیل میں نہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ اس مرض کو اور زیادہ کرے، یہ جھوٹے بھی ہیں اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ بات ہو گئی، یہ قرآن ہے، دیکھیے ایک ایک چیز کا میں نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آئیے آپ، یہ قلب کی بات میں نے کہی، پروردگار عالم نے کئی مقامات پہ کہا، کبھی کہا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے، کبھی کہا ان کے دل ہے وہ سوچتے نہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ دل سے ریلیشن ہے کیا؟ دل سے معاملہ کیا ہے؟ ایک ایک چیز آپ خود واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے۔ دل سے معاملہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب آئیے آپ، یہ دوسرا سورہ ہے نا، اس دوسرے سورہ سے ڈائریکٹ آئیے 49 نمبر سورہ پہ، سورہ حجرات 49 نمبر سورہ، اور وہاں جب جائیے گا آپ تو آپ کو ایک آیت اور ایسے ہی ملے گی۔ کیا آیت ملے گی؟ قالت الاعراب آمنا، بدو عرب آ کر کہتے آمنا، ہم ایمان لے کے آئے۔ خالق محمد سے کہتا ہے قل، ان سے کہہ دو لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، قولو کہو اسلمنا، اسلام لے کے آئے۔ اب جملہ سنیے گا، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ان کے دلوں میں ایمان گیا ہی نہیں ہے۔ اور توجہ کیجئے گا، میں اتنی منزلوں کے اوپر آپ سے دل کے متعلق گفتگو کرتا چلا آ رہا ہوں، دل کو اتنی مرکزیت دی گئی ہے۔ اچھا، یہ تو بات آپ کے سامنے ہو گئی۔ قولو کہو اسلمنا، اسلام لائے ہیں، اسلام لائے ہیں۔ اچھا، مومن نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ایمان لائے۔ خالق نے نفی کی کہ نہیں، ایمان نہیں، اسلمنا، اسلام لائے۔ اب ایمان اور اسلام دونوں الگ الگ ہو گیا ہے۔ کہ قرآن سے دیکھی بات چل رہی ہے، ایمان الگ ہے، وہ ایمان کہہ رہے ہیں، خالق کہتا ہے نہیں اسلام لائے ہو۔ اس کا مطلب ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ بھئی ایمان تم کیوں نہیں لائے؟ کہ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان اس لیے نہیں لائے کہ ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اب آپ نے غور فرمایا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو دل میں داخل ہوتی ہے تب بندہ مومن بنتا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ دل میں کوئی ایسی چیز ہے جو جاتی ہے، اور جب وہ دل میں چلی جاتی ہے تب بندہ مومن بنتا ہے۔ اچھا، بہت توجہ کیجئے گا، اب ایک جملہ اور آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اس میرے مجمع کو پتہ چل گیا نا، قرآن کے ریفرنس کے ساتھ، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان دل میں داخل نہیں ہوا ہے نا؟ پورے مجمع کو پتہ چل گیا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ ایمان کا ریلیشن دل سے ہے، ایمان وہ ہے جو دل سے متعلق ہے، ایمان دل سے متعلق ہے۔ اب آئیے گا، خالق کیا کہتا ہے کہ جب ہم کسی کی ہدایت کرنا چاہتے، قرآن ہے، جب ہم کسی کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں، یشرح صدرہ للاسلام،
تو اس کے لیے سینے، اسلام کے لیے سینے کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ قرآن ہے یہ، چھٹا سورہ، سورہ انعام۔ اسلام کے لیے کیا کرتا ہے اللہ؟ سینے کو کھولتا ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا اسلام کہاں ہوتا ہے؟ اسلام کہاں ملے گا؟ سینے میں۔ ایمان کہاں ملے گا؟ بولتے رہیے، بولتے رہیے، اس سے زیادہ نہیں سمجھا پاؤں گا۔ اسلام سینے میں، یہ قرآن ہے، اس کا مطلب اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ اسلام سینے میں رہتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے۔ اسی لیے جگہ جگہ آواز دی جا رہی ہے دل سے متعلق، دل کے لیے بات کی جا رہی ہے، دل کے لیے۔ اچھا بات تو کلیئر ہو گئی نا؟ اسلام کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ اب بتائیے ابلیس کہاں ہے؟ بتائیے ابلیس کہاں رہتا ہے؟ اسلام سینے میں، ایمان سب قرآن ہے۔ دیکھیے بھائی، جب سے کہا تم نے ہمارے لیے کتاب کافی ہے حسبنا، تو اب ہم کتابی کی بات کریں گے۔ لیکن اتنا بتا دیں، کتاب رٹ کے بات نہیں کریں گے، سمجھ کے بات کریں گے، سمجھ کے بات کریں گے۔ تو اسلام کہاں ہے؟ سینے میں۔ ایمان کہاں ہے؟ دل میں۔ ابلیس کہاں ہے؟ کسی کو معلوم ہے ابلیس کا پتہ؟ بولیے، ابلیس کی انٹری کہاں ہے؟ ابھی اچھا ایک اور، قرآن مجید کا چھٹا سورہ، سورہ انعام، جا کر 122 نمبر آیت دیکھیے گا، سمجھے؟ شیطان اپنے خیر خواہوں کے اوپر وحی نازل کرتا ہے، سمجھ گئے؟ یعنی جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں الگ، اور جہاں وہاں شیطان بھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تو شیطان آتا رہتا ہے پرماننٹ، سمجھ گئے؟ آتا ہے اور جھگڑا کرواتا رہتا ہے۔ تو بہرحال شیطان ہوتا کہاں یہ بتائیے آپ؟ شیطان کہاں ملے گا؟ معلوم ہے کسی کو؟ سب کو معلوم ہے، پورے میرے اس مجمع کو معلوم ہے شیطان کہاں رہتا ہے۔ متوجہ نہیں ہے آپ؟ کہاں رہتا ہے شیطان؟ قرآن کریم کا آخری سورہ پڑھیے جلدی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ شیطان کہاں آتا ہے؟ شیطان کہاں آتا ہے؟ شیطان سینے میں آتا ہے۔ اور غور کیجیے گا، شیطان سینے میں آتا ہے لیکن دل میں انٹری نہیں لے پاتا۔ سینے میں آتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، لیکن دل میں انٹری وہ شیطان نہیں لے پاتا ہے۔ بس یاد رکھیے کہ سینے میں دل بھی ہے، اور دل میں ایمان ہے، اور سینے میں شیطان ہے۔ اسی لیے خالق کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ اپنے دل کو اچھا نہیں، آیت سے پھر ثابت کروں، آیت سے ثابت۔ یہ دل کا سے ریلیشن ہے کس چیز کا، یہ بتائیے؟ قرآن کی آیت سے بات کروں، دل سے ریلیٹڈ کیا چیز ہے؟ نماز دل سے ریلیٹڈ ہے؟ بتائیے، دل سے ریلیٹڈ ہے؟ نیت سے ریلیٹڈ ہے۔ روزہ دل سے ریلیٹڈ ہے؟ نیت سے ریلیٹڈ ہے۔ حج ایک ایک موقع کے اوپر نیت ہے، سمجھ گئے؟ خمس دو نیت کرو، زکوٰۃ دو نیت کرو۔
دل سے ریلیٹڈ ہے کیا؟ بھئی جب دل کی اتنی بات کی جا رہی ہے تو دل سے ریلیشن کیا ہے؟ پورے قرآن کو دیکھ ڈالیے، ایک آیت کا فقرہ ملے گا جس کا ریلیشن نہ زبان سے ملے گا، نہ آنکھ سے ملے گا، نہ کان سے ملے گا، کہیں سے نہیں ملے گا، دل سے ریلیشن ملے گا۔ اور وہ آیت بھی میرے پورے مجمع کو معلوم ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سب مل کے گئیے، اور کیا آپ نے ایک آیت ہے مودت نیت سے نہیں ہوتی ہے، مودت آنکھوں سے نہیں ہوتی ہے، مودت کانوں سے نہیں ہوتی ہے، مودت دل سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب خالق بار بار اشارہ کر رہا ہے کہ دل میں مودت آل محمد لے آؤ، شیطان سے بھی نجات مل جائے گی اور مرض بھی سارے دور ہو جائیں گے۔ یہی تو سبب تھا کہ احد کے میدان میں دو آوازیں گونجی تھیں، ایک جبریل کی تھی، ایک ابلیس کی تھی۔ جہاں ابلیس کے وسوسے تھے وہ ابلیس کی سن رہے تھے، جہاں کل ایمان تھا وہ جبریل کی سن رہا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد وال۔ منزل ولایت ہے، آپ غور کیجئے گا، ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کرو اور یاد رکھو احد کا میدان ہے، احد کا میدان ہے، جا رہے ہیں۔ میں نے کل ایک جملہ پڑھا تھا، رات میں مجلس ایک پڑھ رہا تھا، اس میں ایک جملہ کہا تھا، آ گیا تھا ذہن میں، پڑھ دیا، وہ آپ لوگوں کو بھی سنا دیتا ہوں۔ خندق کے میدان میں سمجھ گئے، جب عمر ابن عبدود آیا تو مولا نے اس سے کیا کہا تھا؟ اسلام کو قبول کر لو۔ دیکھیے سمجھ لیجئے گا، اسلام کو قبول کر لو، اس نے کہا ممکن نہیں ہے، کہا واپس چلے جاؤ، کہا جاؤ پلٹو۔ کہنے لگا اگر واپس گیا تو عورتیں تانا دیں گی، ہے نا؟ سن لیا آپ نے بڑی آسانی سے، ہم ہی سے سمجھیے گا، ہم ہی سمجھائیں آپ کو۔ بھئی عمر ابن عبدود دشمن اسلام ضرور تھا، لیکن اتنی غیرت تھی کہ اگر میدان سے میں ہٹ لیا تو یہ بے غیرتی کا کام ہے۔ اب دنیا سمجھے کون کون میدان سے گیا، کس کس نے عورتوں کے تانے سہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب غور کیے، دیکھیے یہ دشمنی کا مسئلہ ہے، اور یہ دشمنی کا مسئلہ صرف فقط بات کا نہیں ہے، یہ ابتدا سے ہے، سمجھ گئے؟ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، تاریخ کو دیکھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ جب جناب ابو طالب جا رہے تھے، پوری رات بستر بدل رہے ہیں، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کا قتل کرنے کے فراق میں لوگ ہیں، اور جناب ابو طالب رات میں بستر بدلتے تھے، کبھی علی کو رسول کے بستر پہ، کبھی جعفر کو رسول کے بستر پہ، بستر بدل بدل کے محمد کی جان کی حفاظت کر رہے تھے۔ اب میں مسلمانوں کے سروں پر قرآن رکھ کے قسم دلوا کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں تم بتاؤ کون ایسا شخص ہے کہ جو اپنے بیٹے کو
اپنے بھتیجے کی جگہ پر لٹا کے قربان کر دے، نبی کی حفاظت کر رہا ہے، محمد کی بھتیجے کی حفاظت کر رہا ہے، ہر ایک جواب دے گا آپ کو نہیں معلوم مولوی؟ میں نے کہا نہیں معلوم، بتاؤ تم بتاؤ کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کو وہ واقعہ شاید نہیں معلوم ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں بھتیجے کو اٹھا لیتے تھے، بچاتے تھے اور اپنے بیٹوں کو لٹاتے تھے قربان ہو لے جا۔ کہنے لگے مولوی صاحب بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک تجارت میں بزنس کے سلسلے میں جا رہے تھے، ایک راہب ملا تھا، آیا ذہن میں واقعہ آپ کا؟ ایک راہب ملا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ابو طالب یہ بچہ جو ہے یہ نبی ہے، یہ نبی آخر ہے۔ کہا اس لیے ابو طالب کو پتہ چل گیا تھا کہ محمد نبی ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہے۔ پھر پلٹ کے ہم جھک کے سلام کریں گے، جناب کیا کہنے، راہب کو محمد میں نور نبوت نظر آ گیا، ملا کو آج تک نظر نہ آیا۔ اب آئیے بہت جلدی ایک مرحلہ ہے، جناب رسالت ماں گھر کے اندر تشریف فرمائیں اور جناب حمزہ داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں محمد، کعبے کے قریب ابو جہل کھڑا ہوا تھا اور تمہاری شان میں نازیبا الفاظ کہہ رہا تھا، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، کمان تھی صرف میرے پاس، میں نے کمان اس کے مار دی۔ پیغمبر مخاطب ہوئے اور مخاطب ہونے کے بعد کہنے لگے کہ حمزہ چچا ہیں؟ نہیں کہا، حمزہ ہمیں آپ کی مدد نہیں چاہیے ہے، ہمیں آپ کی مدد نہیں چاہیے ہے، اور نہ آپ کو ہم چچا کہیں گے جب تک آپ اسلام قبول نہیں کر لیجئے گا۔ واقعہ موجود ہے، دیکھیے آپ، کہا جب آپ اسلام قبول کیجئے گا تب مدد بھی آپ سے لیں گے اور چچا بھی آپ کو کہیں گے۔ یہ ایک واقعہ۔ اب دوسرا واقعہ، پیغمبر اسلام کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ابو جہل آتا ہے اور جانور کے کٹی ہوئی اندر کی گندگی پیغمبر کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ پیغمبر وہاں سے آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں گھر میں، ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، کہا اے چچا میری مدد نہیں کیجیے گا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ حمزہ سے کیا کہا؟ نہ مدد لوں گا اور نہ چچا کہوں گا۔ ابو طالب سے کیا کہا؟ مدد کیجئے چچا، یعنی یہاں مدد بھی مانگ رہے ہیں اور چچا بھی کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ابو طالب کا ایمان اس منزل کے اوپر تھا جہاں معصوم مدد مانگ رہا تھا۔ عظمت ہے جناب ابو طالب، بس دو چار جملے جناب ابو طالب کی عظمت سے متعلق۔ یہ عظمت ہے جناب ابو طالب کی کہ پیغمبر آ کر مدد مانگ رہے ہیں کہ چچا کیا مدد نہیں کیجیے گا۔ اور اب آئیے، میں نے کل آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کیا تھا کہ ابو طالب نے کہا، جناب ابو طالب نے کہا کہ میں نے محمد کو موسیٰ جیسا پایا۔ انہی الفاظ کو قرآن کے 73 نمبر سورہ مزمل میں 13 نمبر آیت میں نقل کر دیا گیا کہ ہم نے ویسا ہی نبی بھیجا جیسا فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ اب آئیے دوسرا مرحلہ، اب دوسری منزل پہ آ جائیے، اب دوسرے مقام پہ آ جائیے۔ ساری حدیث کی کتابوں میں ملے گا، پیغمبر فرماتے ہیں لفظ محمد جو نہیں ہے، لفظ محمد یہ پروردگار عالم نے عرش پر تمام حجابوں کے پیچھے چھپایا تھا۔ لفظ محمد عرش کے اوپر
تمام حجابوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اب مسلمانوں تم بتاؤ کہ جب محمد کی ولادت ہوئی تو محمد کا نام محمد رکھا کس نے؟ بھئی یہ نام وہاں چھپا ہوا تھا تو نام رکھا کس نے؟ یا دادا نے رکھا یا چچا نے رکھا؟ ملتا یہی ہے کہ جناب ابو طالب نے محمد کا نام محمد رکھا، محمد کا نام محمد رکھا۔ تو اب تم بتاؤ، میں یہ بات بتا چکا ہوں اور یہ سب پڑھا لکھا مجمع جانتا ہے کہ لوح محفوظ کے اوپر وہاں صرف معصوم نگاہیں جا سکتی ہیں، وہاں صرف معصوم نگاہیں جا سکتی ہیں۔ کل ایک چیز بیان کی تھی تمہارے سامنے، آج دوسری چیز ہے۔ تو تم بتاؤ ابو طالب نے وہاں کیسے دیکھا؟ تم بات کرتے ہو ایمان ابو طالب کی، ہم بات کرتے ہیں عظمت ابو طالب کی۔ ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ لیجئے گا تو سمجھ لیجئے گا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے، اردو کا جملہ ہے، بہت چھوٹا سا جملہ ہے، بہت توجہ کیجئے گا۔ ہر ایک کی یہی ضد، ابو طالب مومن نہیں تھے، ابو طالب مومن نہیں، اسلام نہیں قبول کیا، ہم نے دیکھا نہیں۔ آپ غور تو کیجئے، مذاق بنایا اسلام کو، کس کس طریقے سے حدیثیں گڑھی گئیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد نے کان میں کہا چچا اب اسلام قبول کر لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، کان میں۔ جب کان میں کہہ رہے تھے تو آپ کیسے سن رہے تھے؟ بھئی جب محمد کان میں کہہ رہے تھے تو آپ کیسے سن رہے تھے؟ یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص میں اس کے کان میں کہوں، اس کا مطلب یہ دوسرے کو سنانا نہیں ہے۔ کیا کہنے آپ کے ایمان کے؟ بھئی اسی لیے تو آواز دی کہ ان کے دلوں کے مرض کو اللہ اور زیادہ کرے، یہ اور زیادہ ہو رہا ہے۔ بھئی کان میں کہہ رہے تھے، آپ نے سن لیا، اور جب میدان میں محمد کہہ رہے تھے من کنت مولا، وہ جملہ بھی میں نے نہیں کہا جو اردو میں کہنے جا رہا تھا۔ جناب ابو طالب کی ایمان کو اسلام کی بڑی فکر ہے کہ مسلمان نہیں تھے اور یہ کلمہ نہیں پڑھا، وہ کلمہ۔ میں ایک چھوٹا سا جملہ کہنے جا رہا ہوں عزیزو، سمجھ لینا، اردو کا ہے۔ ابو طالب کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کل ایمان کے باپ ہیں۔ اور یہ آپ نے یہ عظمت ولایت ہے، اور اس ولایت کو دنیا سمجھے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا تھا، اور یاد رکھیے گا کچھ نہیں ہے، صرف بغض ہے، بغض۔ یہ جو دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے وہی ہے، پریشان کیے ہوئے ہے۔ ہم کو یہ نہیں ملا، ہم کو یہ نہیں ملا، ہم کو یہ نہیں ملا، ہم یہ چاہتے تھے نہیں ملا، ہم یہ چاہتے تھے نہیں ملا، ہم کو مل جاتا۔ بھئی کیا تم کو ملتا؟ بستر مل جاتا نبی کا؟ جب تلواروں سے دور تھے تو رو رہے تھے، اگر بستر پہ لیٹتے تو اٹھ بھی نہ پاتے۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ تو میں بستر کہا صاحب یہ کلے ایمان بن گئے۔ میں نے کہا پکارا تو 3 دفعہ تھا علی کو بٹھال کے، تو کیوں نہ اٹھ گئے؟ کہا خیبر میں ان کو فاتح خیبر بنا دیا، تو میں نے کہا علی کو اسی لیے تو چھوڑ گئے تھے کہ جاؤ 39 دن شوق پورے کر لو۔
بھائی پورے شوق کر لو، جاؤ کر لو فتح. لیکن اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اور بات ختم، کیونکہ بس مذاہب کے لیے میں اپنے وقت کو محفوظ رکھتا ہوں. دیکھیے ایسا ہے، جب کہیں مسئلہ ہوا بدر کا احد کا سب، تو جب آتے تھے تو لوگ کہتے تھے میاں جاتے تو ہو، لاتے کیا ہو بتاؤ، لائے کیا تم؟ اور جو کچھ ہے وہ سب علی کو مل جاتا ہے، تم کو کچھ بھی نہیں مل پاتا. کہتے ہیں کیا بتاؤں، وہ بھائی بھائی کا میٹر ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ معاملہ ہو جاتا ہے. اچھا انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہو جاتا ہے. کہا ٹھیک ہے، آنے تو خیبر کے موقع کو چھوڑ دیا علی کو، ہے نا. جب علی کو چھوڑ دیا گیا کہ اب چلو سب لوگ شوق پورے کرو. اب ایک فکر میں آپ سے ہے، ماشاء اللہ سے آپ لوگ سب باشعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ خود ہمارے ساتھ شریک ہوئیے گا اس بات میں. اب سب کو موقع مل گیا 39 دن کا کہ جدھر سے دل چاہے مرحب کو دوڑا کے مارے، جیسے دل چاہے انتر کو دوڑا کے مارے، جیسے دل چاہے حارث کو مارے. سمجھ گئے؟ گئے سب لوگ خیبر میں گئے. اب دیکھیے میں کیا بتاؤں، ایک جملہ ہے وہ اب آپ لوگ سمجھ لیجئے گا، اب اس کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے نہ چینج کر سکتے. گئے خیبر میں، در اکھاڑ نہ پائے. سمجھ گئے؟ اب لوٹے. اب جب لوٹے تو دیکھیے لوگ ہوتے ہیں مزہ لینے والے ہوتے ہی ہیں. اچھا بھیا آ گئے، کیا لائے؟ 39 دن تم رہے، پھر 39 دن تم رہے، کچھ نہیں اکھاڑ پائے. اور علی گئے، سویرے سویرے پہنچے، در کو اکھاڑ کے فاتح خیبر بن گئے. اب جواب کیا دیں؟ بتائیے آپ. یہاں تو پورا معاملہ تھا نا، جواب کیا دیں آپ بتائیے، کیا جواب ہونا چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے ایسا ہے کہ جب انسان مثلا ایک صاحب تھے، ان کا بچہ جو ہے کسی کمپٹیشن میں سلیکٹ ہو گیا، اور توجہ کیجئے گا، دیکھیے بس 2 جملوں کی مثال دے رہا ہوں. بچہ ان کا کسی کمپٹیشن میں سلیکٹ ہو گیا، آپ گئے مبارکباد دی کہ ماشاءاللہ سے آپ کا بیٹا سلیکٹ. اجی کیا بتاؤں، بڑی محنت کی تھی اور پوری رات جاگتا تھا، اور اس نے تو کھانا پینا ترک کر دیا تھا، اس کو تو کچھ ہی دین دنیا کا خیال ہی نہیں تھا، بس دن بھر کتابوں میں لگا رہتا تھا، اور بڑی محنت کر کے اور ماشاءاللہ سے وہ سلیکٹ ہو گیا، ہے نا. کتنی محنت، جو الفاظ وہ سب کہہ ڈالے. کہا نہیں، کہیے گا نہیں کہیے گا، ہر آدمی ہی کہے گا. اچھا ایک صاحب کا بچہ سلیکٹ نہیں ہوا، وہ کیا کہیں گے یہ بتائیے مجھے آپ. کیا آپ وہ یہ کہیں گے کہ میرا بچہ بڑا نالائق تھا، میرا بچہ پڑھتا نہیں تھا، میرا بچہ رات بھر سوتا تھا، میرا بچہ جو ہے اس کو کتابوں سے کوئی ربط نہیں، دلچسپی نہیں، یہ کہیں گے؟ نہیں. کیا کہیں گے؟ سنیے اب آپ، ابھی تو ہوں آپ ہی کے درمیان کا، کیا کہیں گے؟ کیا بتائیں، محنت تو کی، مقدر میں نہیں تھا. بھائی صحیح جملہ میں نے کہا نہیں کہا ہے؟ یہی تو جملے ہوں گے نا عمومی طور سے. جب اب دوسرے جملے کی وجہ سے، جب کوئی انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیابی کا سہرا اپنے ماتھے پہ باندھتا ہے کہ میں نے محنت کی، میں کامیاب ہوا. لیکن جب ناکام ہوتا ہے تو پھر مقدر کو کوستا ہے. جب ناکام ہوتا ہے تو مقدر کو کوستا ہے. میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر خیبر میں جب ان کو لوگوں نے پانے کے بعد چھیڑا تو اگر یہ فاتح خیبر بن جاتے تو لمبی لمبی لنترانی کرتے، میں نے مرحب کو ایسے دوڑایا، میں نے انتر کو ایسے دوڑایا، میں نے حارث کو. اب فاتح خیبر تو بن نہ پائے تو اب کیا کیا؟ کوسنا شروع کیا اپنے مقدر کو. کیا بتاؤں، میرے مقدر میں نہیں تھا.
جب چھیڑا لوگوں نے کہا کیا بتاؤں مقدر میں نہیں تھا. اچھا مقدر میں نہیں تھا تو بستر میں سونا علی کے مقدر میں، بدر میں کامیاب ہونا علی کے مقدر میں، احد میں کامیاب ہونا علی کے مقدر میں، خندق میں کامیاب ہونا علی کے مقدر میں، آئے تطہیر علی کے مقدر میں، آئے ولایت علی کے مقدر میں، آیا اطاعت علی کے مقدر میں، اور اس کے بعد ڈیوڑی پہ تارا آنا علی کے مقدر میں، حال عطا کی آیتوں کا نازل ہونا علی کے مقدر میں. اب جملہ سن لیے گا، بات ختم ہو گئی. جب سب کچھ علی کے مقدر میں تھا تو پھوٹے مقدر لاتے کیوں تھے؟ بس کیونکہ اب اتنا وقت نہیں ہے. اور ایک بات آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، وہ کہہ دوں کہ دیکھیے یہ امام باڑہ جو جناب غفار مآب علیہ الرحمہ کے پوتے کا، سگے پوتے کا یہ امام باڑہ ہے، اور یہاں سب سے قدیم اشرا یہی ہوتا تھا. باقی اس علاقے کی حالت آپ جانتے ہیں کیا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ماشاءاللہ سے اتنی پبلک آتی ہے، یہ سب پورا بھرا رہتا ہے، سب گلیاں سب ادھر بھرا رہتا ہے. کچھ لوگ یہاں سبیل کا انتظام کرتے ہیں اور سبیل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو زحمت ہوتی ہے. میں معذرتی کر سکتا ہوں اور ان کو بھی نہیں روک سکتا ہوں کہ جو اس راہ میں بانٹنا چاہتے ہیں. اگر کسی کو جلدی ہے تو ایک یہ دروازہ ہے جو اکبری گیٹ میں نکلتا ہے، اور ادھر ایک دروازہ میں نے چھوڑوا دیا ہے کہ جس میں اگر جلدی کسی کو جانا ہے تو وہ نکل سکتا ہے، جو تحسین کی مسجد کے پاس نکلے گا. اس کے علاوہ جدھر سے جانا چاہیں آپ لوگ چلے جائیں. بہرحال کیونکہ شہزادی کے لال کے غم میں اگر کوئی کچھ کرے تو ہماری حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کو روکوں، کیونکہ زہرا کے لال ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی 12 بوتلیں پانی کی لے کے بانٹ دیتا ہے حیثیت والا، کوئی کچھ حصہ لے کے بانٹ دیتا ہے. عزاداران امام معلوم یہ یاد رکھو، نیت تمہاری رہے گی، جزا بی بی کی عطا ہوگی. بس عزاداران امام مظلوم، آج 7 محرم ہے. ہمارے علماء کا احسان یہ ہے کہ ہم کو انہوں نے عزاداری بڑے سجا کے دی ہے. عزاداروں آج کی 2 خصوصیتیں، ایک اہمیت یہ ہے آج 7 محرم سے قیام حسینی میں قحط آب ہو گیا تھا، پانی ختم ہو گیا تھا. اور ایک چیز اور ہے، ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں جو بیویاں بیٹھی ہیں، آپ جمع ہیں، آپ کے علم میں ہے آج 7 محرم کو یہاں عقد قاسم سے متعلق کچھ تبرکاتی باتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھتی ہے تو کبرا کے صدقے میں بیویاں اپنے سہاگ کی دعائیں اور تمنائیں چاہتی ہیں. عزاداروں ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، وہ جملہ بڑی احتیاط سے سمجھ لینا. آج تم کو پرسہ دینا ہے، کس کو پرسہ دو گے؟ آج کس کو پرسہ دو گے بتاؤ، کس کو پرسہ دو گے؟ بس تم سے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، آج ایک دلہن کو دولہا کا پرسہ دینا ہے.
ایک بیوہ کو اس کے یتیم کا پرسہ دینا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، کیا عالم ہے۔ 28 صفر کو جب امام حسن علیہ السلام وصیتیں فرما رہے تھے، ایک دفعہ جناب فروا سے کہا میرے بیٹے قاسم کو لے کے آنا۔ قاسم آئے، آنے کے بعد بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا۔ بیٹا کتنا چھوٹا تھا بچہ، 50 ہجری میں جناب امام حسن کی رحلت ہوئی، شہادت ہوئی۔ کئے برس کے تھے؟ 2 سال 3 سال۔ ماں کو بتایا دیکھو جب بچہ بڑا ہوئے بتاتی رہنا، جب مصیبت پڑے تو تعویذ کھول لینا، جب مصیبت پڑے تو تعویذ کھول لینا، جب مصیبت پڑے تعویذ کھول لینا۔ ماں نے بچے کے ذہن میں بٹھا دیا تھا کہ دیکھو جب کوئی مصیبت سخت ہو تو تعویذ کھول لینا، جب سخت مصیبت پڑے۔ عزادار اب شب عاشور امام حسین نے امتحان کے بعد پڑھنا شروع کیا کہ یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی شہید ہوں گے، یہ بھی شہید ہوں گے۔ اس میں قاسم کا نام نہیں ملا۔ جب قاسم کا نام نہیں ہوا، ایک دفعہ کمسن قاسم کھڑے ہوئے، کہا چچا کل میں شہید نہیں ہوں گا۔ کہا بیٹا تمہاری نگاہ میں موت کا مزہ کیسے ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کوئی موت کا مزہ بتلا نہیں سکتا تھا اگر شہزادے قاسم نہ بتلاتے۔ شہزادے قاسم نے کہا بابا چچا اگر حق پر موت آئے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا امام نے فرمایا بیٹا قاسم کل تم بھی شہید ہوگے۔ تمہارا بھائی اصغر جیسے ہی اپنی شہادت سنی خوش ہو گئے، اصغر کی شہادت سنی بے قرار ہو گئے، کیا اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ عزادارو جیسے یہ جملہ سنا اصغر بھی شہید ہوں گے، قاسم تڑپ گئے، اشقیاء خیمے میں جائیں گے۔ حسین نے سمجھایا نہیں بیٹا یہ خیموں میں نہیں جائیں گے، میں اپنے ہاتھوں پر لے کر آؤں گا۔ میں کہوں گا اے قاسم تم کو بڑی فکر تھی، ذرا بعد عصر عاشور آؤ۔ رونے میں کمی نہیں، رونے میں نہیں، بی بی کو ہمیں منہ دکھانا ہے۔ عزاداروں میں دعا ہی کرتا ہوں کہ میں حق ادا کر سکوں، بی بی کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، مجھ سے خطا نہ ہونے دیجیے گا۔ عزاداروں میں مصائب میں کمی نہیں کروں گا۔ کس طریقے سے جناب قاسم نے موت کا مزہ، صبح ہوئی رات میں شب عاشور، قاسم کو ان کی ماں لیے بیٹھی ہوئی ہیں، وہی انداز، قاسم کل شہزادی کے سامنے سرخرو ہو جانا کر دینا، مجھے جا کے اپنے باپ دادا کے لہو اور میرے شیر کا اثر دکھا دینا۔ قاسم کہنے کے مادر گرامی جیسا آپ فرمائیں گی بالکل چچا کے اوپر سے جان کو نثار کر دیں گے۔ صبح ہوئی، ہر ایک اپنے بچے کو لے کر آئی، آقا اجازت دیجئے، آقا اجازت دیجئے۔ اب وہ وقت آیا کہ جناب قاسم پہنچے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، امو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ عزادارو بہت اطمینان سے مصائب پڑھوں گا، امو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا حسین نے کہا قاسم تم تو میرے بھائی کی شبیہ ہو، جب بھیا کا دیدار کرنا ہوتا ہے تو میں جو ہوں تم کو دیکھ لیتا ہوں، تم کو کیسے مرنے کی اجازت؟ نہیں دی اجازت۔ قاسم چلے گئے اندر، خیمے میں جا کر بیٹھ گئے۔ قاسم سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ جیسے ہی ہاتھوں کو رکھا، ہاتھ تعویذ سے ٹکرایا، تڑپ گئے، جلدی سے تعویذ کھولنا شروع کیا۔ اب جو کھولا نہیں عزادارو، پانی بند ہوا، پیاسے رہے، بڑی مصیبت نہیں سمجھا۔ اب جب اجازت نہیں ملی تو بڑی مصیبت سمجھ کے تعویذ کو کھولا، پڑھنا شروع کیا، بیٹا قاسم جب تم یہ تعویذ کھولو گے
تمہارا چچا نرغہ آدم میں گر چکا ہوگا، چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوں گے، قاسم میں نہیں ہوں گا، قاسم میری طرف سے اپنی جان کو نثار کر دینا، میرے بھائی کے غم میں شریک رہنا۔ جناب قاسم نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد خط کو موڑا اور موڑنے کے بعد تیز قدموں سے حسین کے سامنے آئے۔ اب قاسم کچھ نہیں کہتے ہیں، اب قاسم کچھ نہیں کہتے ہیں، بس آنے کے بعد اس خط کو سامنے رکھ کے امام کے سامنے پیش کر دیا۔ اب جو امام حسین نے خط کو دیکھا، بھائی کی تحریر آنکھوں سے لگائی، بوسہ دیا، پڑھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا۔ عزادارو، میں نے لیکن جب قاسم کو دیکھا سینے سے لگایا، رونا شروع کیا۔ قاسم جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ قاسم اب میں تم کو نہیں روک سکتا ہوں، روئے اور صاحب دمت الساکبہ نے لکھا خشکا گئے۔ عزاداروں، بہت گریہ فرمایا، کسی کو رخصت کرتے وقت روئے نہیں تھے۔ عزاداروں، قاسم جا بھی رہے تھے اور یتیم بھی تھے، خوب روئے۔ اس کے بعد اٹھنے کے بعد آنسوؤں کو پوچھا، آئے خیمے میں ہاتھ پکڑا، کہا قاسم اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب تم اپنے بابا کی وصیت پہ عمل کرو اور میں اپنے بھائی کی وصیت پہ عمل کروں۔ خیمے میں داخل ہوئے، کہا زینب، آئیں شہزادی زینب، عباس، جناب عباس آئے، جناب فروا آئی، کہا زینب کبرا کو لے کے آؤ۔ ایک چٹائی بچھائی گئی، ایک جملہ ہے، امام حسین نے کہا کیا کوئی قاسم کا لباس ہے نا یہاں؟ تبرکات کا صندوقچہ منگوایا گیا، امام حسن کی لباس کو پہنایا اور پہنانے کے بعد بیٹھے ہیں جناب قاسم، جناب عباس ہیں، جناب زینب ہیں، جناب فروا ہیں، آقا امام حسین ہے۔ امام نے فرمایا کہ میرے بھائی نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ میں اپنی بیٹی کبرا کا عقد قاسم کے ساتھ، لہذا عقد جناب قاسم ہوا، عقد جناب قاسم ہوا۔ اب کچھ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ جناب والا یہ عقد کیسے ہوا اور عقد کیوں کر ہوا، ایسے ماحول میں عقد کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں صرف استدلال کے لیے ایک بات بیان کیے دیتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے؟ دوران مصائب یہ جملہ ضرور کہنا تھا، جتنی مصیبت اہل حرم پہ اہل بیت پہ پڑی کسی پہ پڑی نہیں پڑی، جتنی مصیبتیں اہل بیت پہ پڑی۔ بس یاد رکھیے گا، کربلا کے شہید ہونے والوں میں ایک شہید تھا جن کا نام تھا وہب کی شادی کتنے دن پہلے ہوئی تھی معلوم ہے آپ کو؟ 15 دن پہلے شادی ہوئی تھی، یعنی وہب 15 دن پرانے دولہا تھے۔ تو اگر وہاں شہادت پاتے تو یہ فضیلت وہب کے پاس جاتی کہ 15 دن کا دولہا مارا گیا، لہذا لازم تھا کہ اس سے کم مدت کا کوئی اہل بیت کا دولہا شہید ہو تاکہ جتنی مصیبت اہل بیت پر پڑی۔ جزاکم اللہ۔ بس عزادارو، بہت اطمینان سے جناب امام حسین عقد جناب قاسم ہوا، امام حسین نکل گئے، خیمے سے باہر سے تشریف لے گئے، جناب عباس خیمے سے باہر تشریف لے گئے، اب جناب کبرا ہیں اور جناب قاسم ہیں، ماں بیٹھی ہیں جناب فروا، جناب زینب بیٹھی ہیں۔ ایک دفعہ جناب قاسم بلند ہوئے، قسم خدا کی عزادارو ایک ایک جملوں کے اوپر رو،
اس منظر کا تصور کر لو کہ کبرا کے دل پہ کیا گزری ہوگی اور اس بیوہ ماں کا کیا حال ہوا ہوگا. بیوہ کا سہارا اس کا یتیم ہوتا ہے. کیا جناب فرما میں گزری ہوگی. قاسم بلند ہوئے, کبرا سے مخاطب ہوئے, کہا شہزادی کبرا, آپ نے دیکھا بابا نے اپنے بھائی کی وصیت پہ عمل کر دیا, اب میں اپنے بابا کی وصیت پہ عمل کرنا جا رہا ہوں, مجھ کو اجازت دیجئے, قیامت میں ملاقات ہوگی. یہ کہہ کر قاسم نے ایک ہاتھ کبرا کا فروا کے ہاتھ میں, جناب فروا کے ہاتھ میں دیا, دوسرا ہاتھ جناب زینب کے حوالے. کہا پھوپھی, اے اماں, یہ میری امانت آپ کے حوالے ہے. قاسم چلنے لگے. کبرا نے کہا جا رہے ہو جائیے, میں روکتی نہیں ہوں, لیکن کوئی پہچان دیتی جائیے کہ جب میں کربلا سے جاؤں تو آپ کو پہچان لوں. آزادارو, قاسم نے ابا کا ٹکڑا باڑا, کبرا کے حوالے کیا. جزاکم اللہ. جناب قاسم, شہزادے قاسم باہر نکلے. اب شہزادے قاسم باہر نکلے. امام حسین نے شہزادے قاسم کو دیکھا, اس کے بعد گھوڑے پر بٹھایا, گھوڑے پہ جناب قاسم بیٹھے, اس کے بعد مخنا دونوں طرف سے, اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ کو بڑھایا اور قاسم کے گلے کو چیر دیا, پھاڑ دیا. کیوں مولا یہ کیا کیا؟ تاکہ دشمن کو پتہ چل جائے یتیم ہے. اب حمید ابن مسلم کہتا ہے میں کھڑا دیکھ رہا تھا, کیا منظر تھا. آج تک حمیدی مسلم کے جملے میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان جملوں کو پڑھا ہے کہ آج تک میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ قیام حسینی کی طرف سے ایک چاند نکلا جو نرغے آدھا میں فوج یزیدی میں ڈوب گیا. جناب قاسم جنگ کر رہے ہیں, اللہ اکبر. ایک بلندی پر جناب عباس کھڑے ہیں, ایک بلندی کے اوپر جناب امام حسین کھڑے, دونوں بھتیجے کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں. عباس اپنے شاگرد کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں. حمید مسلم پھر لکھتا ہے, کہتا وہ انداز تھا کہ سر ہوا میں اڑ رہے تھے, بڑی شدید جنگ کر رہے تھے, بہت شدید جنگ کر رہے تھے. جناب قاسم, جناب عباس نے آواز دی, مرحبا مرحبا قاسم, شابش بیٹے قاسم, شابش بیٹے قاسم. دشمن سہما ہوا تھا, کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا, میدان خالی پڑا ہوا تھا. جناب عباس نے آواز دی, کہا پسرے ساتھ, اگر تیرے پاس کوئی جوان نہیں ہے تو ہی میدان میں آ جا, بچے کے ہاتھ 2 زخم لے لے. ایک دفعہ پسرے ساتھ ایک شامی پہلوان تھا جس کا نام ارزق تھا, اس کی طرف مخاطب ہوئے, کہا جاؤ اس بچے کا سر لے کر آؤ, دیکھ رہے ہو کس طریقے سے فوج کو اس نے تو حوالہ کر دیا ہے. اس نے کہا پسرے ساتھ, تجھ کو نہیں معلوم ہے میں 1000 کے مقابلے تنہا اکیلا لڑتا ہوں, تم مجھے اس بچے کے مقابلے میں بھیج رہے ہو. کہا جاؤ, کہا میرے 4 بیٹے ہیں, چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو بھیج دو, اس کا سر لے آئے گا. اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجنا شروع کیا. ایک بیٹا آیا, قاسم نے واصل جہنم کیا. دوسرا اس کا بیٹا آیا, قاسم نے واصل جہنم کیا. تیسرا بیٹا آیا, کہا جناب قاسم نے واصل جہنم کیا. چوتھا بیٹا آیا, جناب قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا. اب تصور کر کے بتائیے, ارزق کے سامنے اندھیرا چھا گیا, آنکھوں کے سامنے, اس کے سامنے اس کے 4 بیٹے جن کا سر تن سے جدا کر دیا. ایک ہاتھ میں تلوار لیے, دوسرے ہاتھ میں بھالا لیے, جناب قاسم پر حملہ آور ہوا. لیکن علی کا پوتا عباس کا شاگرد قاسم نے ارزق کو بھی واصل جہنم پہنچا دیا. جنگ وہ عالم رہی, شدید جنگ تھی. اب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا. ایک ایک جملہ جو حمید ابن مسلم راوی تھا وہ کہہ رہا ہے, دشمن کا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا کہ قاسم کی تلوار اس طریقے سے چل رہی تھی کہ جیسے لگتا تھا واقعاً علی کی تلوار چل رہی ہے, اور بہت زبردست طریقے سے. بس عزادارو, کہہ رہا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شقی نے چھپ کے قاسم کے سر پر تلوار مار دی.
بس قاسم کے سر پر تلوار پڑنا تھی کہ اب قاسم سنبھل نہ پائے۔ بس جیسے ہی قاسم گھوڑے سے زمین کی طرف چلے، عزادارو وہ جملہ یاد رکھنا جو میں نے کہا تھا، سب کو حسین نے بھیجا، کسی کو گلے لگا کے روئے نہیں تھے، قاسم کے لیے خاص ملتا ہے گلے لگا کر روئے، یعنی کوئی محبت خصوصی تھی۔ اب اس کے بعد جیسے ہی قاسم زمین کی طرف چلے، آواز دی، چچا مدد کو آئیے۔ اب جو حسین نے تلوار کو نکالا، چاہتے قاسم کے پاس پہنچ جاؤ، لیکن عزادارو بڑا غضب ہو گیا۔ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے۔ اے عزادارو، قاسم کا جیس جیتے جی پامال ہو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو، جناب قاسم، حسین نے ہٹایا سب کو، دشمن بھاگا، حسین آئے، قاسم کے سرہانے آئے، قاسم کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ بیٹا بیٹا، تمہارا چچا اس پر بڑا صدمہ ہے کہ تم مدد کو پکارتے رہے، تمہارا چچا مدد کو نہیں آیا، تمہارا چچا مدد کو نہیں آیا۔ ایک ایک جملہ حمید ابن مسلم لکھ رہا ہے، حسین نے اپنے رخسار قاسم کے رخساروں پر رکھے۔ اے قاسم، مجھے بڑا افسوس ہے، مجھے شاق ہے کہ میں مدد کو تمہاری نہیں پہنچا۔ اور اس کے بعد امام حسین نے، اب دو روایتیں ہیں، ایک ہے کہ لاشے کا یہ انداز تھا کہ سینے سے سینہ ملا تھا اور پیر زمین پہ خد عرض، لیکن حمید ابن مسلم نے لکھا کہ ایک دفعہ حسین نے اپنی ابا کو بچھایا، قاسم کے لاشوں کو لیا، عزادارو مجلس ختم ہو گئی۔ ابھی تمہارے سامنے کل دیکھو، کل بھی ایک تابوت آیا تھا نا جناب علی اکبر کا، اس سے پہلے جناب مولانا محمد کے تابوت آئے، سب تم نے کالے دیکھے تھے نا، کالے تابوت تھے نا۔ آج بھی تابوت آئے گا، آج کالا نہیں ہوگا، آج اس پہ ہرا یا لال کوئی دوپٹہ ڈال کے لایا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے یہ دولہا کا تابوت ہے، یہ دولہا کا تابوت ہے۔ اے عزادارو، حسین نے لاش قاسم کو اٹھایا، خیمے کی طرف چلے۔ جزاکم اللہ۔ ابھی مجلس چل رہی، ابھی ختم نہیں ہے، ابھی 2 دقیقے مصائب پڑھوں گا۔ مجھے یتیم کے مصائب پڑھنا ہے، مجھے بیوہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا ہے۔ آئے عزادارو، سچ بتاؤ، حسین قاسم کے لاشے کو لے کر خیمے میں کیسے گئے ہوں گے؟ ابھی تو نکاح پڑا تھا نا، ابھی تو نکاح ہوا تھا نا۔ کیا حسین نے یہ نہ سوچا ہوگا؟ کبرا پوچھیں گی، بابا ابھی آپ نے میرا نکاح کیا تھا، اب دولہا کا لاشا لا۔ جزاکم اللہ۔ اے عزادارو، حسین لاشے کو لے کر پہنچے، بی بی فروا کے پاس آئی، ساری بیویاں جمع ہوئی۔ اے فروا، بہت اطمینان سے 2-4 جملے ہیں۔ اے فروا، اپنے یتیم کا پرسہ لو۔ اے فروا، اپنے یتیم کا بھائی، جب جس کا لاشا جاتا نا، اس کی ماں کو بیویاں گھیر لیتی تھی اور پرسہ دیتی تھی، ایسے ہی جناب فروا کو بھی گھیرا ہوگا۔ فروا، پرسہ لو قاسم کا، فروا پرسہ لو قاسم کا۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب ساری بیویوں نے جناب فروا کو گھیر کے پرسہ دیا ہوگا، جناب فروا نے کہا ہوگا، بیویوں ہم کو پرسہ نہ دو، آؤ ہم سب مل کے اس بیوہ کو پرسہ دے جس کا بھی نکاح ہوا ہے کبرا کے پاس۔ اے کبرا، دولہا کا پرسہ لو۔ مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی۔ ایک جملہ جو پڑھتا ہوں صرف اس لیے تاکہ آنسوؤں میں اضافہ ہو جائے، ہر سال ایک جملہ پڑھتا ہوں تاکہ آنسوؤں میں اضافہ ہو جائے، اس کے لیے
عزادارہ نہیں معلوم؟ وہ جناب سیدہ کی کہانی کا منظر یاد ہے نا؟ جب دلہن مر گئی تھی، سنتے نہیں سنتے؟ دلہن مر گئی تھی نا، تو جناب سیدہ نے چار نماز بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھی، دلہن اٹھ گئی، ہے نا؟ یہ منظر سب نے سنا۔ اب میرا دل یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی قاسم کا لاشا پہنچا ہوگا، صغرا نے مدینے کا رخ کیا ہوگا، اے دادی کربلا جائیے، آج ایک دولہا مر گیا، دولہا کو زندہ کر دیجئے، واہ